بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت جو سچویشن گزر رہی ہے یورپی یونین کے درمیان اور انگلینڈ کے درمیان، وہ کافی زیادہ کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں جو مڈل مین کے طور پہ مین کردار ادا کر رہا ہے وہ کر رہا ہے امریکہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انگلینڈ کا یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کا سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ تو اس کا پورا ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد جو اس نے چھوٹے مقاصد بنائے تھے اپنے پورے کرنے کے لیے، جس میں انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو دوبارہ نمایاں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری وجوہات جو آپ آلریڈی جانتے ہیں، امیگریشن کی چیلنجز جیسے اور پرابلم جو تھے، یہ تمام پرابلم کے بعد اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بریکسٹ کیا جائے۔ اب بریکسٹ کے بعد اس نے کچھ ایسی ایکٹیویٹی شروع کر دی ہیں جو کہ یورپی یونین کے اگینسٹ جا رہی ہیں۔ انگلینڈ نے امریکہ کے ساتھ مل کے یک طرفہ طور پہ آسٹریلیا کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا ہے جو کہ پوری یورپی یونین کے لیے ایک بڑا دھچکا سمجھا جا رہا ہے۔ اصل میں فرانس نے آسٹریلیا کے ساتھ 2018 میں بہت بڑا ایک جو ہے وہ معاہدہ طے کیا تھا سب مرین بنانے کا۔ سب مرین وہ شپ جو کہ انڈر واٹر جو ہے وہ ورک کرتا ہے، نارمل اس نے سب مرین بنانے کا اعلان کیا تھا، اور اس معاہدے کے ذریعے آسٹریلیا نے اربوں ڈالر جو تھے وہ فرانس کو پے کرنے تھے، اور فرانس نے تقریباً 13 کے قریب سب مرین بنا کے دینی تھی آسٹریلیا کو۔ لیکن یک طرفہ طور پہ بغیر بھی مشورہ کیے، نہ فرانس سے اور نہ ہی یورپی یونین کے کسی ملک کے، کیونکہ یہ تمام نیٹو کنٹریز ہیں، نیٹو کنٹریز کے درمیان لازمی طور پہ بات چیت ہونے کے بعد کوئی بڑے معاہدے سامنے آتے ہیں۔ لیکن امریکہ نے، آسٹریلیا نے اور انگلینڈ نے ایک ایسا معاہدہ کیا کہ آسٹریلیا کو یہ آفر کی کہ ہم نہ صرف تمہیں سب مرین بنا کے دیں گے بلکہ اس کی ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ایٹمی آبدوز، ایٹمی سب مرین کی تمام ٹیکنالوجی اور تمام چیزیں لیس کر کے دیں گے، تاکہ تم دنیا کا 7واں ملک بن جاؤ جس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی سے بھرپور سب مرین ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ فرانس کافی زیادہ ناراض ہوا، کیونکہ آسٹریلیا نے یک طرفہ طور پہ جو اس فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد فرانس نے اپنا سفیر آسٹریلیا سے بھی واپس بلا لیا اور امریکہ سے بھی واپس بلا لیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ کافی زیادہ خطرات بڑھ رہے ہیں کہ یورپی یونین، انگلینڈ، امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان بہت زیادہ تعلقات آنے والے وقت میں خراب ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ جو ہے وہ انگلینڈ اور امریکہ کے درمیان۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں فرانس نے امریکہ سے اپنا سفیر واپس بلایا ہے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلقات کی نوعیت کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اس میں خاص طور پہ جو امریکہ اور انگلینڈ کا سامنے بیان آیا اور آسٹریلیا کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ تمام معاہدے کر رہے ہیں، تاکہ جو سمندر پہ بادشاہت چائنا بناتا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم فرانس کو یہ کہیں گے کہ وہ تحمل سے کام لے اور اس تمام نوعیت کو سمجھے، لیکن فرانس کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام جھوٹ کے پلندوں پہ مبنی ہے، یہ تمام فریقین کو دھوکے میں رکھا گیا ہے اور بغیر کی صلاح مشورے کیے اتنا بڑا معاہدہ کیا گیا۔ اب یورپی یونین اور انگلینڈ کے درمیان آنے والے وقت میں مزید پرابلمز ہو سکتی ہیں، کیونکہ انگلینڈ اس میں اہم رکن ہے۔ اس معاہدے میں انگلینڈ، امریکہ اور آسٹریلیا ان تینوں نے مل کے یہ معاہدہ کیا ہے۔ آنے والے وقت میں اب کیا اس کے دور رس کیا نتائج نکلتے ہیں، اس کے بارے میں ڈپینڈ کرتا ہے یورپی یونین، انگلینڈ اور امریکہ اور آسٹریلیا کے لیڈران پہ اب کیا نئی سچویشن آتی ہے، اور اس کے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی شہریوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ آنے والے وقت میں مزید واضح ہو جائے گا۔ تو دوستوں، اس کا لنک جو ہے نیوز کا وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں۔ بی بی سی اردو نے بھی اس کو شائع کیا، لیکن بی بی سی نے جو کہ انگلش ورژن ہے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہے، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ کلک کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔